بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اداس چہرہ، سفید داڑھی، ہاتھ میں لاٹھی، کھال میں سلوٹ، چال میں سستی، بات میں لرزہ، یہ معاشرہ کا وہ کمزور طبقہ ہے جسے ہم بوڑھا کہتے ہیں۔ انسانی زندگی کئی مراحل سے گزرتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچتی ہے۔ بڑھاپا گویا اختتام زندگی کا پروانہ ہے۔ اختتامی مراحل ہنسی خوشی پورے ہوں تو اس سے دلی تسلی بھی ہوتی ہے، رہن سہن میں دشواری بھی نہیں۔ لیکن آج جو صورتحال سن رسیدہ افراد کے ساتھ روا رکھی گئی ہے، اس سے عمر رسیدہ افراد کی پریشانی میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ والد نے بچے کی پرورش اس امید پر کی تھی کہ وہ بڑھاپے میں سہارا بنے گا، بجائے اس کے کہ یہ لڑکا بوڑھے باپ کو سہارا دیتا، کمر کو بھی توڑ دیتا ہے۔ ایک جانب معاشرہ کی یہ صورتحال ہے، دوسری جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے عمر رسیدہ افراد کی قدردانی کی تعلیم دی، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے قدردانی کا ثبوت بھی مہیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن رسیدہ افراد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کا تقاضا یہ ہے کہ بوڑھے مسلمان کا اکرام کیا جائے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہوئے ہوں اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ ان احادیث سے سن رسیدہ افراد کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کا اکرام و احترام کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ بڑوں کے اکرام و احترام کی ایک شکل سلام بھی ہے۔ بڑوں کی عمر، ان کی بزرگی کا لحاظ کرتے ہوئے چھوٹے ہی بڑوں کو سلام کیا کریں، تاکہ یہ سلام چھوٹوں کی جانب سے بڑوں کے اکرام کا جذبہ بھی ظاہر کرے اور بڑوں کے لیے بھی دل بستگی کا سامان ہو۔ کئی مقامات پر بڑوں کو بچوں سے اسی بات کی شکایت ہوتی ہے کہ بچے انہیں سلام نہیں کرتے۔ فطری طور پر بڑے عزت کے طالب ہوتے ہیں، کیوں نہ ہم ان کے اس تقاضے کا لحاظ کرتے ہوئے سلام کے ذریعے ان کے جی کو خوش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑوں کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، برکت تو تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ کون ہے جو برکت کا متلاشی نہ ہو، کون ہے جو برکت کا طلبگار نہ ہو۔ آج تو کئی ایک بے برکتی کے شاکی ہیں۔ ایسے میں برکت کے حصول کا آسان طریقہ کار یہ ہے کہ بوڑھوں کو اپنے ساتھ رکھا جائے، ان کے اخراجات کی کفالت کی جائے، اس سے آمدنی میں برکت ہوگی۔ ایک موقع پر بوڑھوں کے اکرام کے فضائل و فوائد ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نوجوان نے کسی بوڑھے کا اکرام اس کی عمر کی بنیاد پر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑھاپے میں اکرام کرنے والا شخص مقرر فرمائے گا۔ کون ہے جو اپنے بڑھاپے کو ہنسی خوشی پورا نہیں کرنا چاہتا؟ کون ہے جو بڑھاپے میں خدمت گزاروں سے کتراتا ہے؟ کون ہے جو بڑھاپے میں آرام و سکون نہیں چاہتا؟ ان سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آسان نسخہ عنایت فرمایا کہ اپنے بوڑھوں کا اکرام کرو، تمہیں بڑھاپے میں خدمتگار مل جائیں گے۔ الغرض مختلف مواقع پر مختلف انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
بوڑھوں کی اہمیت و عظمت کو واضح کیا اور امت کو ان پر توجہ کی تعلیم دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریمانہ اخلاق ہیں کہ امت کے ہر کمزور طبقہ پر بذات خود بھی رحم و کرم کا معاملہ کیا، اوروں کو بھی رحم و کرم سے پیش آنے کی تلقین کی۔ ایک سن رسیدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ آنے والے کے لیے لوگوں نے مجلس میں گنجائش نہ پیدا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال کو دیکھ کر صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی ایک مسلمان میں جو صفات ہونی چاہیے ان میں سے ایک بڑوں کا اکرام بھی ہے۔ اگر کوئی اس وصف سے متصف نہیں تو گویا وہ ایک اہم مسلمانی صفت سے محروم ہے۔ اگر کوئی اس اہم اسلامی صفت کا خواستگار ہے تو اسے بڑوں کے اکرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ فتح مکہ کے بعد جو حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے ان میں ایک اہم واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بوڑھے والد کا بھی پیش آیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کرنے کے لیے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بڑھاپے کو دیکھتے ہوئے فرمایا، ان کو گھر ہی میں کیوں نہ چھوڑا، میں خود ہی ان کے گھر پہنچ جاتا۔ واضح رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بوڑھوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رحیمانہ و کریمانہ سلوک ہے۔ یہ عمر رسیدہ افراد کی عملی قدردانی ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثبوت فراہم کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعظیم کرتے ہوئے یہ تصور نہ کیا کہ ابو قحافہ ایک طویل عرصہ تک کفر کی حالت میں رہے، اب کفر مغلوب ہوا تو وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ بعض دفعہ انسان سابقہ اختلاف کی وجہ سے کسی کی تعظیم و تکریم سے کتراتا ہے، حالانکہ اس میں ان لوگوں کے لیے اسوہ ہے کہ سن رسیدہ کی بہر صورت تعظیم کی جائے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کرنے لگے کہ میں ظہر کی نماز میں فلاں شخص کی طویل قرأت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتا۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس غضبناک کیفیت میں دیکھا اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، نمازیوں میں نماز سے نفرت مت پیدا کرو، لہٰذا جو بھی شخص امامت کرے وہ ہلکی نماز پڑھایا کرے، کیونکہ اس میں کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طویل قرأت کی شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر غصہ ہوتے ہوئے فرمایا، اے معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے والے ہو؟ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو دہرایا۔ غور و خوض کا مقام ہے کہ سن رسیدہ اور کمزور افراد کی رعایت کا سلسلہ نماز جیسے اہم فریضہ میں بھی جاری ہے۔ ان اقوال و احوال کا سرسری جائزہ لینے سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کا ہر موقع پر لحاظ فرمایا۔ کسی بھی بوڑھے کا اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی بنیاد پر کیا۔ رشتہ داری و تعلق سے بالاتر ہو کر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سن رسیدہ کے اکرام کو ترجیح دی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانیت کے اس ستم رسیدہ طبقے کے ساتھ احترام و اکرام کا معاملہ کیا جائے، ان کے حقوق جان کر پورے کرنے کی کوشش کریں، کسی چیز کے ذریعے بڑھاپے میں انہیں تکلیف نہ دیں، بعض دفعہ بوڑھوں سے ہونے والی خطاؤں سے نظر انداز کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مٹی میں مل جائے، وہ شخص مٹی میں مل جائے۔ لوگوں نے پوچھا، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کی ضعیف العمری کو پائے اور جنت میں داخل نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت، ان کی دلجوئی اور حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔